بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کا، جو کہ ایک اونٹنی کی شکل میں تھا۔ اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے ہر دور میں نیک اور صالح انسان کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں کو توحید کا درس دیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دیتے تو وہ ہنس کر ان کا مذاق بناتے اور کہتے، اے صالح، اگر تم واقعی ہی اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی دربار میں دعا کی، اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ہی ایمان لے آئیں۔ میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیر کر ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے وہی اس کا حقیقی خالق ہے۔ اے میری قوم، پتھروں اور آگ کو نہ پوجو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی سارے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، جو علاقے کا چشمہ ہے اس کا پانی ایک دن تم لوگ پیو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے مخصوص کر دو۔ سب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ قوم صالح ایک دن چشمے کا پانی پیتے اور دوسرے دن اس اونٹنی کا دودھ۔ لیکن افسوس، شیطان ان لوگوں کو بھٹکاتا رہا۔ وہ انہیں کہتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پہ صرف قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ اس شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروا دی جائے گی، بس ہمارا ایک کام کرو اور صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس شخص کا نام کتار بن صالف تھا، جو کہ ایک طاقتور اور وحشی آدمی تھا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ہوس، لالچ اور نفسانی خواہشات سے دور رہو۔ لیکن افسوس، وہ سب ان باتوں کو صرف مذاق ہی سمجھتے رہے۔ بالآخر ایک دن کتار بن صالف نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پیر کاٹ دیے اور پورا شہر یہ تماشا دیکھتا رہا اور بڑے ہی بے رحمانہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا گیا۔ سارا شہر خوشیاں مناتا رہا کہ ہم نے صالح کے اللہ کی اونٹنی کو مار دیا، اور سب کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی ہی سچا ہے تو اس سے بولو کہ ہم پر عذاب لائے۔ پس اللہ کے نبی نے فرمایا، 3 دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن جو چاہو کھاؤ پیو، جو پتھروں کے گھر بناتے ہو اور ان میں رہتے ہو وہی ہی تم پر گریں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام باقی نبیوں کی طرح اپنی قوم کو مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن افسوس کہ سرکش اور ہٹ دھرم قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنے ہی ہاتھوں سے خود سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ بار بار حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم پر عذاب لاؤ، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم نیکیوں کی کوشش کرو اور ان کی تلاش سے پہلے ہی عذاب اور برائیوں کے لیے اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ اگر تم پر واقعی ہی اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہارا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا اور ایمان لانے کا بھی موقع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ آؤ اور خدا کی برکت اور اس کی رحمت کے ساتھ ایمان کے زیر سایہ میری سچائی کو آزماؤ۔ تم خدا کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کیوں نہیں کرتے؟